بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ سپریم کورٹ میں ایک اور قطری خط۔ میاں شریف نے 1980 میں 12 ملین درہم کی سرمایہ کاری کی۔ سیٹلمنٹ کے سلسلے میں آف شور کمپنیوں کے بیرر سرٹیفکیٹ حسین نواز کے نمائندے کو دیے۔ شہزادہ حمد بن جاسم کا خط، شریف خاندان کی منی ٹریل اور الثانی خاندان کے ساتھ کاروبار کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئیں۔ تک برنال ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ملی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے بھی بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی کو ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ جمہوری عمل پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کسی امپائر پہ یا کسی لاٹری پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب والد نے بیٹی کے نام پر ہی زمین خریدی تو رقم دینے پر اسے ہی کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ جسٹس اعجاز افضل کا سوال۔ حسین نواز نے والد کو تحفے میں رقم کب دی؟ باپ نے بیٹی کو رقم کب دی؟ جسٹس آصف سعید کھوسا کے سوالات۔ کیا چیز آپ کو روک رہی تھی جب نواز شریف نے 3 تقریریں کی؟ کیوں نہیں ایک قطری خط آیا؟ اب بھی کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں ہوا تو شاید پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے ڈاکومنٹ، یہ قطری خط، سب کی بنیاد جعلی ہے۔ کس طرح سے ان کو یہ حق حاصل ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرے کہ کس طرح کے احکامات سپریم کورٹ نے جاری کر۔ پاکستان اور چین کا مستقبل ایک دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ سی پیک کے تناظر میں پاکستان کے لیے کیا امکانات روشن ہو رہے ہیں؟ آنے والے زمانے میں دنیا کی قیادت امریکہ سے چین کو کب تک منتقل ہو جائے گی؟ جانیے چین کا طویل دورہ کرنے والے گیلپ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی کی زبانی۔ توانائی کے شعبے میں ترکی کی پاکستان میں پہلی سرمایہ کاری۔ لاہور میں سولر پروجیکٹ کے منصوبے پر دستخط۔ منصوبہ سستے ترین نرخوں پر طے کیا گیا۔ ایک اور خط کا ہم نے ذکر کرنا ہے پروگرام میں سر، ہماری لیڈ سٹوری تو یہی تھی، لیکن کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا میں، اجازت دیں چند گزارشات۔ چلیے آپ جلدی سے بولیں سر۔ 3-0 سے ٹیسٹ میچ بڑاس نکال لیں سر، گزارشات ہیں نا، درد رکھتے ہیں، پوری قوم جڑی ہوتی ہے میچ کے ساتھ کبھی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تائید کر دی۔ سر ایک اور خط آ گیا قطر کے ایک اور شہزادے کا، یا اسی شہزادے کا؟ جی شہزادہ حماد بن جاسم کا خط۔ ٹھیک ہے، تو عمران وسیم صاحب نے یہ خط آج سب سے پہلے لہرایا۔ ہاں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اور پھر منی ٹریل بھی آ گئی، قطر کے طارق شفیع صاحب کا بیان حلفی بھی آ گیا۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے جو میاں شریف صاحب جو ہے مرحوم، وہ کاروبار چلا رہے تھے، اور ان کا کاروبار جو تھا وہ بھٹو حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کیسے پہنچے، کیسے انہوں نے ریزہ جمع کیا، کیسے قطرہ قطرہ جمع کیا، اب یہ کہانی تو وہی جانتے ہیں۔ اب آپ کوریت پڑتال کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے معاملات کی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ سر ہم کہاں کوریت کر رہے ہیں، وہ تو خان صاحب کرتے ہیں، ان کے وکیل کرتے ہیں، بسا اوقات معزز جائز صاحبان بھی ایسے سوال اٹھاتے ہیں خان صاحب کے جو والد ہے اکرام اللہ نیازی، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین چل رہی ان کے خلاف، حالانکہ وہ انتہائی صاف ستھرے شخص تھے، میری بڑی دوستی تھی ان سے۔ اچھا، خان صاحب کے والد صاحب؟ والد اکرام اللہ نیازی، اور بڑے بااصول دیانتدار انجینئر تھے، بزنس کرتے رہے، پہلے ملازمت کی، کوئی ان پہ داغ دھبا نہیں تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جو خان صاحب، یہ تو شتر بے مہار ہو گیا نا سوشل میڈیا، تو اور میاں سمجھ نہیں آتی، افواہوں پہ کان دھرے جاتے ہیں اور خبر بنا دی جاتی ہے۔ وہ بھی جب ہم ان کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے تھے، یہاں ان کا بہت کھلا ہاتھ تھا، اداروں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی، بے نواؤں کی مدد کرنے والے، لاہور میں ان کی بڑی شہرت تھی اس حوالے سے، اور کئی مذہبی ادارے، مساجد ان کے احتیاط سے چل رہی تھی۔ ٹھیک، اب ذرا عمران وسیم سے سن لیتے ہیں کہ آج کیا ہوا۔ عمران بتائیے گا کیا کچھ پیش کیا گیا آج وکلاء کی جانب سے، اور پھر معزز جج صاحبان کے ریمارکس کیا تھے، سوالات کیا تھے؟
جی دو پہلو ہیں آج کی کارروائی کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آج عدالت میں شریف فیملی کی جانب سے جمع کیا کرایا گیا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ آج کی عدالتی کارروائی ہے. تو پہلے پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ آج شریف فیملی کی جانب سے بہت سے حقائق کے حوالے سے جو ہے وہ پردے اٹھائے گئے ہیں. ایک نیا جو ہے وہ قطری خط جو ہے جو حمد بن جاسم نے لکھا ہے 22 دسمبر کی, اس کے اوپر تاریخ ہے, وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو میاں محمد شریف تھے ان کے والد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور 1980 میں انہوں نے 12 ملین درہم کی قطر کے الثانی خاندان کے ریل اسٹیٹ کے بزنس میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی تھی اور 2005 کے آخر تک یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑھ کر تقریباً جو ہے وہ $80 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور 2006 میں اس کی سیٹلمنٹ ہوئی. اور لندن کے جو فلیٹس ہیں جو کہ آف شور کمپنیاں اون کرتی ہیں اس کے بیر جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ حسین نواز کا جو نمائندہ تھا اس کے حوالے کیے گئے ہیں. یہ قطری خط ہے. جبکہ اس کے حوالے سے اس کے علاوہ جو طارق شفیع کا ایک نیا بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے طارق شفیع کی جانب سے کہ دبئی کی فیکٹری کے فروغ کے بعد جو 12 ملین درہم ملے تھے وہ انہوں نے قطر میں ٹرانسفر نہیں کیے تھے بلکہ الثانی خاندان کا دبئی میں ہی بزنس تھا. فہد بن جاسم کو انہوں نے یہ رقم کیش کی شکل میں جو ہے وہ وہاں پر جمع کرا دی تھی. جبکہ اس کے علاوہ شازی نقوی کا بھی جو ہے بیان حلفی آج سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے. شازی نقوی وہ فرد ہیں کہ جب برطانیہ کی عدالت میں التوفیق کیس چل رہا تھا تو ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر, کیونکہ وہ التوفیق کمپنی کے نمائندے تھے, تو جو لندن کے جو فلیٹس ہیں ان کو اٹیچ کرنے کا برطانوی عدالت نے نوٹس جاری کیا تھا. تو آج کے بیان حلفی میں شازی نقوی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لندن کے 4 اپارٹمنٹس ہیں حدیبیہ پیپر مل کا قرض لیتے ہوئے التوفیق کمپنی کے پاس رہن نہیں رکھے گئے تھے. اور یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا برطانوی عدالت کے اندر وہ رحمان ملک کی 1998 کی جو رپورٹ تھی کہ یہ جو فلیٹس ہیں شریف فیملی اون کرتی ہے, اس معلومات کے اوپر انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی. اس کے علاوہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ عدالت سے یہ سوال ہوتے رہے ہیں کہ جو قرضہ تھا التوفیق کیس کا وہ کیسے ادا کیا گیا, تو حسین نواز کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ التوفیق کیس کا جو قرض تھا وہ 8 ملین جو ڈالر تھے وہ بھی الثانی خاندان کے جو تھا جو قطری سٹیٹمنٹ سرمایہ کاری تھی وہاں سے ادا کیا گیا. جدہ سٹیل مل کے لیے جو سرمایہ تھا وہ بھی قطری سرمایہ سے حاصل کیا گیا. جبکہ اس کے علاوہ حسن نواز جو کہ 2001 سے لندن میں کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی پیسہ بھی قطری سرمایہ کاری سے حاصل کیا گیا. اگر عدالتی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو شاہد حامد نے آج مریم نواز کے زیر کفالت ہونے کے حوالے سے دلائل دیے ہیں اور عدالت کی جانب سے انہیں کافی مشکل سوالات کا آج بھی سامنا کرنا پڑا ہے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں وہ تفصیلات فراہم کی جائیں کہ جب بیٹے نے والد کو گفٹ دیے اور کب جو ہے والد کی جانب سے بیٹی کو تحفہ گیا, ان تمام تاریخوں کا چارٹ بنا کر عدالت کو پیش کیا جائے. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا مریم نواز کون سا کام کرتی تھی کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ بڑھنے لگے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات جو ان کو تحفے ملتے تھے اسی کی صورت میں ادا کرتے تھے. جبکہ عدالت میں جو شاہد حامد وکیل ہیں مریم نواز کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز باقاعدگی سے اپنا ٹیکس دیتی ہیں, ریٹرنز فائل کرتی ہیں. 2012 میں ان کے جو اثاثے تھے بہت شکریہ آپ کا. ڈیٹیل تو بہت طویل ہے اور شام صاحب بریک کا وقت بیان پہنچا, موضوع آج بہت زیادہ, لیکن ایک جسٹس اعجاز افضل صاحب کے کچھ ریمارکس ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیگر مقدمات بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں. بہت سے اہم نوعیت کے مقدمات پینڈنگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں. اشارہ ان کا یہی ہوگا کہ یہ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کو سمٹنا چاہیے. اب یہ تو ایک عجیب مقدمہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں. میرے خیال دنیا کی تاریخ میں ایسا مقدمہ دیکھنے میں نہیں آیا, کیونکہ جہاں جس وکیل کے منہ میں جو آ رہا ہے کہہ رہا ہے, جو پیپر چاہے لہرا رہا ہے, اور جو فریقین جو ہیں وہ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں باہر نکل کے, پھر اس کے بعد شام کو ہر چینل کے اوپر ایک عدالت لگائی جاتی ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب نے فرمایا کہ 1 گھنٹے بعد دیکھ لیں گے کہ سیاسی دشمنی ہے یا نہیں, رنگ برنگی اپنے یہ تبصرے تجزیے اور دلائل پیش کریں گے. اور پھر تو کل عابد منٹو صاحب نے ہمارے کامران خان صاحب کہا کہ اس عدالت میں ہوتا تو 1 منٹ بھی کھڑا نہ ہو سکتا. یعنی عدالت پہلے یہ طے کرتی کہ طریقہ کار کیا ہوگا, مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے, لیکن بہرحال عدالت ہے, ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے نا جس طریقہ کار طے کرے یا یہ فیصلہ کرے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار نہیں. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। तवानाई के शोबे में तुर्की ने पाकिस्तान में पहली सरमायाकारी की। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, पहले वो देख लें, फिर इस पर हम बात करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की और पंजाब के दरमियान 100 मेगावाट बिजली का जो शमसी तवानाई यानी सूरज की किरणों से चलने वाला एक और 100 मेगावाट का मंसूबा, जो कि तुर्की की कंपनी ज़ुर्रो होल्डिंग्स वो भावलपुर के सोलर पार्क में सरमायाकारी करेंगी। और 6 महीने के अंदर मुझे बताएं कि हमारे जो जो नाकदीन है, मुखालफीन, सियासी मुखालफीन, वो जब अपना बेजा तौर पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं बगैर किसी सबूत के और झूठ का तूफान बांधते हैं बगैर किसी सबूत के, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने न्याजी साहब की हुकूमत ने इस बिजली के हसूल के लिए क्या किया। वो लोग जिनके 60 मिलियन डॉलर आज भी स्विस बैंक में पुकार कर कह रहे हैं कि खुदारा कोई है पाकिस्तान में जो इस लूटे माल को वापस पाकिस्तान लेके जाए, वो किस मुंह से बात करते हैं करप्शन की। देखें, आज तो बड़ा जोशीले थे शहबाज शरीफ साहब। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान आज मुआहिदा हुआ है। तुर्की की बहुत बड़ी कंपनी है ज़ुर्रो होल्डिंग्स, 100 मेगावाट बिजली ये पैदा करेगी। 6 महीने में कारखाना मुकम्मल होगा। नेपरा ने जो सोलर का रेट मुकर्रर किया हुआ इस वक्त मेरे ख्याल 9.8 सेंट है। सर, एक ब्रेक हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, मुक्के चल रहे हैं और घोंसों की